جنت تو ساتوں آسمان کے اوپر، اور جو جہنم ہے یہ ساتوں زمینوں کے نیچے ہے، وہ ہے نا ثم رددناہ اسفل سافلین۔ تو والبحر المسجور ہے نا قرآن میں، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ بھی آتا ہے۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ بھئی ہمیں صرف اتنا سمجھنا چاہیے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جنت کا ایک مقام ہے اور جہنم کا بھی ایک مقام ہے، اور جنت اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے بنائی ہے جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے، اور جہنم اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے بنائی ہے جو اللہ کے نافرمان ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، میری بہن نے سوال پوچھا تھا نا کہ جی جہنم کے حوالے سے کہ جی جہنم کہاں ہے، سمندر کے نیچے ہے، تو پھر سمندر پہ جانے سے کیا ادھر جانا منع ہے؟ کسی نے ان کو کہا۔ دیکھیں، جہنم کے حوالے سے اس بات کو بس اتنی بات ذہن میں رکھیں کہ جنت جو ہے وہ تو ساتوں آسمان کے اوپر ہے، اور عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأویٰ، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ وہو بالافق الاعلیٰ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنیٰ فاوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے نا، تو جنت تو ساتوں آسمان کے اوپر، اور جو جہنم ہے یہ ساتوں زمینوں کے نیچے ہے، وہ ہے نا ثم رددناہ اسفل سافلین۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ جی وہ یہودی سے پوچھا کہ جہنم کہاں ہے، تو اس نے کہا کہ جہنم جو ہے وہ زمین کے نیچے ہے، سمندروں کی تہہ میں۔ تو حضرت علی نے کہا، اس نے صحیح کہا۔ تو والبحر المسجور ہے نا قرآن میں، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ بھی آتا ہے۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ بھئی ہمیں صرف اتنا سمجھنا چاہیے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جنت کا ایک مقام ہے اور جہنم کا بھی ایک مقام ہے، اور جنت اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے بنائی ہے جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے، اور جہنم اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے بنائی ہے جو اللہ کے نافرمان ہوں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو باقی اب تو کائنات تو ختم ہو جائے گی، جب قیامت آئے گی تو اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو ختم کر دے گا، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ تو اب کیا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس پوری کائنات کو ختم کرے گا، تو کیا جنت اور جہنم بھی اس کائنات کا حصہ ہیں؟ تو یقینی طور پر اس کائنات کا حصہ ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ ان کو بھی ختم کر دیا جائے گا، بلکہ ان کو اس لیے ختم نہیں کیا جائے گا کہ وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو قائم کیا ہے۔ جنت تو ہمیشہ ہمیشہ کی ہے، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہا جائے گا، اور جہنم بھی ہمیشہ ہمیشہ کی ہے۔ تو کائنات سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ نے اس کو تخلیق کیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے یہ جو قرآن میں جو آیت ہے وہ تو اس نظام کے حوالے سے ہے نا، کہ یہ دنیا کا جو نظام ہے اس نظام کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے، باقی وہ جو نظام ہے جو عالم غیب کا ہے، عالم آخرت کا ہے، وہ تو قائم رہے گا۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ اس چیز کو سمجھنا کہ بھئی اب جنت کا خاص مقام کون سا ہے اور جہنم کا کون سا مقام ہے، تو وہ اسی کو اتنا ہی جتنا قرآن اور حدیث میں بیان ہوا، اس سے زیادہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بتایا اتنا ہی پتہ ہے، اس سے زیادہ تو پھر دیکھیں اب سائنس ہے وہ آج تک ابھی تک ریسرچ کر رہی ہے کہ دنیا کے اندر اتنے سیارے ہیں، اتنی جو ڈسکوری نہیں ہوئے ابھی تک، جہاں تک تو انسان ابھی تک پہنچا ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو گلیکسیاں اور کہکشائیں اور اتنا سب کچھ ہے، تو یہ کائنات جو ہے وہ میری اور آپ کی سوچ اور تھنکنگ سے بھی جو ہے وہ بڑھ کر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے بڑا وسیع بنایا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ، اے اللہ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں آپ کی رضا کا اور جنت کا، ونعوذ بک من سخطک والنار، اور اے اللہ ہم آپ سے پناہ طلب کرتے ہیں کس سے؟ آپ کی ناراضگی اور جہنم سے، آگ سے۔ ونعوذ بک من عذاب جہنم، جہنم کے عذاب سے اللہ ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔